زبور 68۔ خدا اٹھتا ہے، اس کے دشمن پراگندہ ہوتے ہیں، اور جو اس سے کینہ رکھتے ہیں وہ اس کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے دھواں غائب ہوتا ہے وہ ویسے ہی غائب ہوتے ہیں، جیسے موم آگ کے سامنے پگھلتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور سے نابود ہو جاتے ہیں۔ پر راست باز خوشی مناتے اور خدا کے حضور شادمانی کرتے ہیں، اور وہ فرحت سے مسرور ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی حمد سرائی کرو۔ بیابان کے اس سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو جس کا نام خداوند ہے، اور اس کے حضور شادمانی کرو۔ خدا اپنے مقدس مسکن میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ خدا اسیروں کو گھر دیتا ہے، وہ قیدیوں کو اقبال مندی کی طرف نکال لاتا ہے۔ فقط سرکش لوگ تپتی زمین میں بستے ہیں۔ اے خدا، جب تو اپنی قوم کے آگے آگے چلا، جب تو نے بیابان میں کوچ کیا، تب زمین کانپ اٹھی اور خدا کے حضور افلاک ٹپکے۔ سینہ، خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے حضور لرزا۔ اے خدا، تو نے اپنی میراث میں بکثرت می برسایا، اور جب یہ مرجھا رہی تھی تو نے اسے تازگی بخشی۔ تیرا گلہ اس میں بسنے لگا۔ اے خدا، تو نے اپنی عنایت سے اسے محتاج کے لیے تیار کیا۔ خداوند سخن فرماتا ہے، خوشخبری دینے والیوں کی ایک بڑی فوج ہے۔ لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں، اور گھر کی عورتیں لوٹ کا مال بانٹتی ہیں۔ جب تم 1.5 سالوں میں آرام کرتے تھے تو فاختہ کے بازو چاندی کی طرح اور اس کے پر سونے کی آبداری سے چمکتے تھے۔ جب قادر مطلق وہاں بادشاہوں کو پراگندہ کرتا تھا، تب سلمون پر برف پڑتی تھی۔ باشان کے پہاڑ بہت بڑے پہاڑ ہیں، باشان کے پہاڑ بہت اونچے پہاڑ ہیں۔ اے اونچے پہاڑوں، تم کیوں اس پہاڑ کو حسد سے دیکھتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا ہے؟ بلکہ جس پر خداوند ہمیشہ سکونت پذیر ہوگا۔ خدا کے رتھ بے شمار بلکہ ہزار ہا ہزار ہیں۔ خداوند سینا سے مقدس کو چڑھتا ہے۔ تو بلندی پر چڑھ کر اسیروں کو ساتھ لے گیا۔ تو نے آدمیوں کو ہدیہ کے طور پر پایا، بلکہ انہیں بھی جو خداوند خدا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ خداوند روز بروز مبارک ہو۔ خدا جو ہماری نجات ہے، ہمارے بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہمارا خدا نجات دہندہ خدا ہے، اور موت سے بچاؤ خداوند خدا ہی سے ہے۔ یقیناً خدا اپنے دشمنوں کے سروں کو چور کرتا ہے، بلکہ ان کی بالدار کھوپڑی کو بھی
जो अपने गुनाहों में चलते हैं। खुदावंद ने कहा कि मैं बाशान से फेर लाऊंगा, बल्कि समंदर की तह से फेर लाऊंगा, ताकि तू अपने पांव खून से तर करे और तेरे कुत्तों की जीभें दुश्मनों में से हिस्सा पाएं। ऐ खुदा, वो तेरी तशरीफ आवरी देखते हैं, यानी मेरे खुदा और मेरे बादशाह की मक़दिस में तशरीफ आवरी। गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चलते हैं, और दरमियान में कमवारियां खंजरियां बजाती हैं। जो इस्राएल के चश्मे से हो, तुम खुदावंद को महफिलों में मुबारक कहो। वहां सबसे छोटा बिन्यामीन है, जो उनके आगे आगे चलता है। यहूदा के रईस अपने गिरोहों समेत, ज़बूलून के रईस और नफ्ताली के रईस हैं। ऐ खुदा, अपनी कुव्वत को जाहिर कर, यानी वो कुव्वत जिससे तूने ऐ खुदा हमारी मदद की है। तेरी उस हैकल के सबब से जो यरूशलेम में है। बादशाह तेरे लिए हदिया लाएं। तूने स्थान के वहशी जानवरों को, सांढों के गौल और कौमों के बछड़ों को धमका दे। वो चांदी की ईंटें लेकर सजदा करें। उन कौमों को परागंदा कर जो जंग की मुश्ताक हैं। मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र से आएं और कूश अपने हाथ खुदा की तरफ फैलाए। ऐ जमीन के मुमालिक, खुदा के लिए गाओ, खुदावंद की हम सराई करो। जो अफलाक बल्कि कदीम अफलाक पर सवार है। देखो, वो अपनी आवाज यानी आवाज़े कादिर बुलंद करता है। तुम खुदा की कुदरत की ताजीम करो। उसकी हशमत इस्राएल पर और उसकी कुदरत बादलों में है। खुदा इस्राएल का खुदा अपने मक़दिस में मुहीब है। वही अपनी कौम को कुव्वत और ताकत बख्शता है। खुदा मुबारक हो।